بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمدان حنا کو کھانا کھلانے کے لیے ریسٹورنٹ لے کر گیا اور اس کی مرضی کا کھانا کھانے کے لیے کہا تو حنا نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کھانا آرڈر کر دیں، میں کھا لوں گی۔ تو وہاں سانجے اس کے بعد دیکھا کہ وہ آرڈر کر دیتا ہے، کہتا ہے آئندہ جو ہے نا اپنی مرضی سے کھانا منگوانا، آج تو میں اپنی مرضی سے منگوا رہا ہوں۔ پھر وہاں حمزے اور اس کی ماں اور بھائی رضا شادی کے کپڑوں کے لیے بازار جاتے تھے، ادھر جا کے خریداری کرتے ہیں، مگر سانجے جو ہے اپنے گھر کی طرف چلے جاتی ہے اس کے بعد، کیونکہ وہ ہمدان کو کہتی ہے کہ آج جانا ہے شادی کے کپڑے یا دوسری چیزوں کے لیے تو میرے ساتھ چلنا، تو وہ تو بہانہ کر کے چلا جاتا ہے کہ میرے آفس میں کام ہے، یہ ہوا، تو پتہ لگتا ہے وہاں تو جاتا نہیں ہے۔ پھر اس کے گھر بھی آ جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں پوچھنے کے لیے کہ کون سا دوست ہے اور آپ وہاں بھی گئے نہیں آفس، اور میری قدر ہی نہیں ہے آپ کو، میرے بھی جذبات ہیں۔ پھر باتیں کرتی ہیں اس کے گھر، کہتا ہاں بات صحیح ہے، لیکن یہ اتنی جذبات سے نہیں آیا کرو، میں جو ہے اس چیز سے مجھے صحیح نہیں لگتا، یہ ایسا نہ کرے اور کسی کی بات کو مانے۔ بولے کیا؟ بہرحال وہ بات چیت کرتی ہے اور ناراض ہو کے پھر چلی جاتی ہے اور واپس اپنے گھر۔ اس کا رضا جو ہے وہ اپنے وہاں جاتا ہے، اس کی منگیتر ہوتی جو امریکہ سے یا لنڈن جہاں سے بھی آتی ہے تو اس کے ملنے کے لیے، تو اس کی ماں اس کو ویسے وہ منع کر دیتی ہے اور لاڈلی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں لوڈو کھیل رہی ہوتی ہے گیم وغیرہ، اس کی ماں کو کہتی ہے اس کو بولو میں نہیں ملنا چاہتی، جاؤ کوئی بھی بہانہ کر دو۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوتا کہ وہ ٹیلی فون کر کے آئے، ایسے بس آنکھیں چلے آتے ہیں سر اٹھا کے۔ بہرحال وہ اس کی ماں سن لیتی ہے، پھر اس کے بعد جاتی ہے، اس سے بولتی ہے کیسے ہو، کیا ہے حال چال معلوم کرتی ہے، پھر بتاتی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور بہانہ کر دیتی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ وہ میری بیٹی تو ایسی ہے کہ بغیر ٹیلی فون پہ اطلاع کریں کہ میں آ رہا ہوں تو پھر صحیح ہے، ورنہ ناراض ہو جاتی ہے، یہ وہ پتہ نہیں ایسی باتیں کرتی ہے اس کے بارے میں، اور اس کو غصہ آتا ہے اندر اور کہتی ہے کہ وہاں یہ بھی کہتی تھی کہ آپ ٹیلی فون کر کے آنا، تاکہ جو ہے نا آدمی پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی، وہ بڑی اس کی تو سلگاتی ہے، اور ایک دم سے پھر وہاں سے ناراض ہو کے آتا ہے اس کی ماں کے پاس، وہ کہتی کیا ہوا، منہ پھیلا ہوا، یہ ہوا، وہ بھائی جان وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ ایسی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ میں گیا تو یہ کہہ رہی ٹیلی فون کر کے آیا اور یہ، اب پتہ کرو اس کو سمجھاؤ بھائی اپنی زبان میں، ٹیلی فون کر کے آؤ، میں اس کا منگیتر ہوں اور میں ان سے ٹیلی فون کر کے جاؤں۔ بولا اچھا میں اپنے بات کر لوں گی، ہاں ابا ناراض نہیں ہوں گے، ابا کو بھی سنبھالنا ہے نا، کیونکہ وہ تو بزنس ان کو اس سے لینا ہے، پیسے ہٹنے ہیں، تو وہ اسی طرح ڈال دیتے ہیں اپنی اولاد کو گوڑے کے کھڈے میں۔ بہرحال وہ بولتا ہے آئندہ ایسا میں نہیں برداشت کروں گا، یہ بھی تو چڑھا ہوا ہے نا نمبر 1۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اس کا اشر نشر، ابھی تو آگے بہت کہانی پڑی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بات کر لینا۔ اور یہاں جو ہے سانجہ جب وہاں سے گھر آ جاتی ہے ناراض ہو کے، جب اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو ایسا ہے، میرا ایک خاص آپ کے ساتھ جانے کا تھا اور آپ نے میرا دل توڑا، یہ وہ باتیں کرتی رہتی ہے، کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرے سیل فون میں چارج ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ دوست کے پاس گیا، اس کے میں یہ سی تھی، اس طرح جو ہے نا آدمی کو مالنا۔ بہرحال وہ
ناراض ہو کے چلی جاتی. پھر اس کے بعد وہ جو اینا ہوتی ہے اس کی اماں وہاں پہ روتی شکل بناتے پھر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روتے ہوئی شکل دی ہوئی ہے تو کیا کرے گی، مجبوری ہے، اپنی بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی. اور شوہر جو ہے اس کو دھمکاتے رہتا، خبردار. بعد میں خبردار کوئی ضرورت نہیں لانے کی. اور وہاں وہ گلنڈر فراڈیا اس سے جو پیسے لیے تھے اور خوب اپنے آتا کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کی اماں میں چاہتی ہوں تم لوگ جاؤ دونوں گھومنے کے لیے، کوئی بات نہیں میں گھر سنبھال لوں گی. اور میری بچی نئے نئے کپڑے پہن لینا کر کے سب پروگرام بنا لیتی. اس کے بعد وہ پھر جاتا بولتا میں چھٹی کا انتظام کروں گا، اگر مجھے اجازت دو. وہ چلا جاتا ہے. اور اس طرح جو ہے نا خاندان کی جو حالت ہے وہ دیکھنے والی ہوتی، دیکھے نہیں جاتی. کیونکہ ایسے انسان جب بھی بھور میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے. اس کے لیے بہت اچھی مثال ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مثالیں بہت دیتا ہے اور دینا پڑتی ہے تاکہ پورا آپ کو پکچر نظر آئے، اس کا نقشہ. وہ یہ ہے کہ ہمدان کی یہ حالت ہے اس وقت جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. ہنسی آئی ہوگی آپ کو، وہ ایسی حالت ہو گئی ہے. دیکھو وہ کب تک بہانا، دیکھو بہانا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، کب تک چلے گا. اور اس طرح چلایا جائے گا. آپ اگلی قسط میں ضرور دیکھے گا. یہاں تک یہ اینڈ ہوا بھی کہ وہ رضا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہمدان صاحب کیا کر رہے ہیں، اینا صاحب کیا کر رہی ہیں، سانجھا صاحب کیا کر رہی ہیں، سانجھے کیا کر رہی ہیں، اس کی تیاری کیا ہو رہی ہے، اس کا باپ، اس کی ماں. آپ کو اگلی قسط میں ملے گا. بس شرط یہی ہے ٹکاٹک کریے اور پھر چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے جلدی ہے آپ کو یہ 29ویں ہے نا 30ویں قسط آئے گی. اب میرے کو اجازت دیجیے. کیلیفورنیا، کانکرڈ USA، امریکہ. اس وقت 3:10. چلیں اجازت چاہتا ہوں. خوش رہو اہلی، ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں. اور اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.